بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود ملک کے ایک ممتاز عالم دین اور تجربہ کار سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی اور اس مقصد کے لیے نہ صرف خود درس و تدریس کا کام کیا بلکہ دینی مدارس بھی قائم کیے۔ مولانا کی زندگی کا دوسرا پہلو ان کی سیاسی خدمات سے متعلق ہے۔ 1970 کے انتخابات میں بے سر و سامانی کی حالت میں جمعیت علماء اسلام نے سرحد و بلوچستان میں کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات کی دلچسپ بات یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو پنجاب اور سندھ میں 4 حلقوں سے کامیاب ہوئے، لیکن سرحد کے حلقہ ڈی آئی خان میں مولانا مفتی محمود سے شکست کھا گئے۔ اپنی شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے جناب بھٹو صاحب نے آئندہ مولانا مفتی صاحب کے مقابلے میں الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ انتخابات کے نتیجے میں سرحد و بلوچستان میں سیاسی اور پارلیمانی طاقت کا توازن جمعیت کے ہاتھ میں آ گیا اور یوں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ 5 نکاتی معاہدہ طے پایا۔ 1 مئی 1972 کو چاروں صوبوں میں جمہوری حکومتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پنجاب و سندھ میں پیپلز پارٹی اور سرحد و بلوچستان میں نیب و جمعیت نے حکومتوں کی باغ دوڑ سنبھالی۔ سرحد میں نیب و جمعیت کی مخلوط حکومت مولانا مفتی محمود کی سربراہی میں قائم ہوئی اور بلوچستان میں وزارت اعلیٰ نیب کے حصے میں آئی۔ مفتی صاحب کا پاکستان کے ایک صوبے کا انتظامی سربراہ بن جانا پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ مفتی صاحب نے 1972 میں سرحد کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور 15 فروری 1973 کی شام کو بلوچستان کی جمہوری اور آئینی حکومت کی جبری برطرفی کے خلاف بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا۔ مولانا مفتی محمود نے جمہوری انداز میں احتجاج کر کے ثابت کیا کہ جمعیت جمہوری اور آئینی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ دینی حکومتوں کے لیے ایک انقلابی خبر تھی۔ دور حکومت کے اس مختصر مدت میں مولانا مفتی محمود نے صوبے میں جو انقلابی اصلاحات کی، اگر انصاف اور حق پسندی سے دیکھا جائے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب نے وہ تاریخی کارنامے سر انجام دیے جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اگر مفتی محمود کی نماہی وزارت کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صوبے میں اسلامی قوانین کی ترویج اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے تاریخی کردار ادا کیا، جبکہ 9 ماہ کے اس عرصے میں مرکزی حکومت اور اس کے حاشیہ برداروں نے بڑے زور و شور سے پراپیگنڈا جاری رکھا کہ مفتی صاحب کی حکومت ناکام ہو گئی۔ دراصل ملک کی اکثریتی پارٹی اور اس کی قیادت کو مفتی صاحب کی حکومت کے اسلامی اصلاحی اور قومی یکجہتی کے لیے کیے گئے اقدامات سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ مفتی صاحب رفتہ رفتہ دوسرے صوبوں میں مقبول ہو رہے ہیں اور مفتی صاحب کی دوسرے صوبوں میں مقبولیت آئندہ چل کر ہماری حکومت کے لیے کسی بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ مفتی صاحب اگر مزید چند سال برسر اقتدار رہتے تو عوام بجا طور پر مفتی صاحب سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ پاکستان کی کشتی کو بھنور سے نکال کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں گے۔ مولانا مفتی محمود نے 9 ماہ کے دوران جو قابل ذکر اقدامات اور اصلاحات کا اعلان کیا وہ درج ذیل ہیں۔ شراب پر مکمل پابندی، اردو کو صوبے کی سرکاری زبان قرار دینا، جہیز پر پابندی، شلوار قمیض کو سرکاری لباس قرار دینا، خواتین کے لیے پردہ لازمی قرار دیا گیا، قمار بازی پر پابندی، تعلیمی اصلاحات، تعلیم عام کرنے کے اقدامات و قرآنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انتظامات، طلبہ کے لیے وظائف، تعطیل جمعہ کی سفارش، اسلامی قوانین کے نفاذ کے بورڈ کا قیام، احترام رمضان آرڈیننس کا اجرا، سود کی بندش اور دیگر اقدامات کا اعلان۔ مولانا مفتی محمود کے دور حکومت کے یادگار کارنامے ہیں۔ جرائم کے انسداد کے لیے بھی مفتی صاحب نے کئی انقلابی اقدامات کیے تھے۔ مولانا مفتی محمود کی زندگی میں احتیاط اور توازن کا پہلو غالب تھا اور آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے اپنے عہدے کی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر کے قومی قیادت میں خوش آئند کارنامے کا اضافہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے 15 فروری 1973 کو وزارت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی جانب سے بلوچستان کی جمہوری حکومت کو بلا وجہ برطرف کرنے اور سرحد و بلوچستان کے گورنروں کی جبری برطرفی کی جمہوریت کچھ اقدامات کے خلاف بطور احتجاج صوبہ سرحد کی وزارت عالیہ سے استعفیٰ دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب ہی وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے اصولی اختلاف کی بنا پر کرسی چھوڑنے کی مثال قائم کی۔ مارچ 1973 میں اسمبلی کے اندر اور باہر کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں 12 نکات پر مشتمل اساس پر متحدہ جمہوری محاذ تشکیل دیا گیا۔ محاذ کی بنیاد اٹھانے، اسے مستحکم بنانے اور اس کے دائرے کو وسیع کرنے پر
مفتی صاحب نے نمایاں کردار ادا کیا اور آئین کی تدوین کے مرحلے پر حکومت کے ساتھ مذاکرات میں آپ نے حزب اختلاف کی نمائندگی کی۔ مولانا مفتی محمود نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی میں نہایت مؤثر اور جاندار طریقے سے اسلام اور عوام کی نمائندگی کی۔ چنانچہ آپ نے قومی اسمبلی کی خاص کمیٹی میں شبانہ روز کی محنت اور جستجو اور قرآن و سنت کے ناقابل تردید حوالوں سے قادیانیت کے پیروکاروں کو دار اسلام سے خارج ثابت کیا اور ستمبر 1974 میں آئین میں متفقہ طور پر تیسری ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں منظور کیا، جس کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے بھی مولانا مفتی کا کردار نمایاں تھا۔ آپ نے اپنے پارلیمانی تجربے، متوازن سیاسی کردار اور حزب اختلاف کے ارکان کے بے پناہ اعتماد کی بدولت بطور احسن اسے نبھایا۔ مفتی محمود کو جن حالات میں اسمبلی کے اندر حزب اختلاف کی قیادت کرنا پڑی، ماضی کا شاید کوئی قائد حزب اختلاف ان سے دوچار ہوا ہوگا۔ مولانا مفتی محمود نے توازن، شائستگی اور بردباری کے امتزاج کے ساتھ اپنی تدبیر اور استقامت کا لوہا دوست تو دوست دشمن تک سے منوایا، اور آج ان کا کردار ہماری پارلیمانی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر آنے والی نسلیں یقیناً فخر کر سکیں گی۔ مولانا مفتی محمود اتحاد امت کے داعی، عظیم مجاہد، عالم دین اور سیاست دان تھے۔ آپ نے بطور شیخ الحدیث جہاں دین کے محافظ تیار کیے، وہاں لاتعداد فتاوی جاری فرمائے، جن سے آج بھی مفتیان کرام استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنے رفقا کے ساتھ مفتی صاحب نے جمعیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ جمعیت کا لازوال حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات کارکنان جمعیت کو حضرت مفتی صاحب اور دیگر اکابرین کے طرز پر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی تاریخ میں خود ایک تاریخ بن کر یہ عظیم شخصیت اکتوبر 1980 میں کراچی میں سفر حج کی تیاری میں خالق حقیقی سے جا ملی۔